السلام علیکم، کیا حال ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ کہنے کو میرے پاس بہت کچھ ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ 16 جنوری کا سیف الرحمان صاحب نے ٹائم دیا ہے ایڈوائزری کور کمیٹی کو ملاقات کا، ان سے ملاقات ہو جائے، اس کے بعد میں اپنا اوپینین، اپنا موقف آپ سب کے سامنے رکھوں ایز دا ممبر آف ایڈوائزری کور کمیٹی۔ ایڈوائزری کور کمیٹی اس پورا منتھ، جب سے ایڈوائزری کور کمیٹی کی تشکیل کی گئی ہے تب سے لے کر مسلسل آج تک سیف الرحمان صاحب سے ملاقات کی کوشش کرتی رہی ہے۔ اس سلسلے میں ہمارا ایک گروپ ہے، کمیٹی گروپ، جو راجہ صاحب نے بنایا ہوا ہے۔ اس میں سیف الرحمان صاحب بھی ہیں، راجہ صاحب بھی ہیں، ملک نوید صاحب بھی ہیں، میں بھی موجود ہوں، اور چودھری خالد فاروق بھائی بھی موجود ہیں، ٹوٹل 5 ممبرس۔ اس گروپ میں بات چیت ہوتی ہے تقریباً روزانہ ہی سمجھ لیں، کبھی کبھار ایک آدھ دن کا ناغہ بھی آ جاتا ہے، لیکن بات چیت ہوتی ہے۔ اب تک کوشش کی جاتی رہی ہماری طرف سے کہ سیف الرحمان صاحب ملاقات کا وقت دیں، لیکن ان کی مصروفیات ان کی جان نہیں چھوڑتی، وہ ہمیں ملاقات کا وقت نہیں دے پائے۔ ہاں، وہ اس پر ضرور آمادہ تھے کہ ایڈوائزری کور کمیٹی کراچی آ کر ان سے مل لے، تو یہ انتہائی مشکل تھا، کیونکہ پنجاب اور KPK سے کراچی جانا اس موسم میں ذرا مشکل ہے، پھر کراچی دور بھی بہت ہے۔ ہم انتظار میں تھے کہ وہ ہمیں اسلام آباد میں یا کم سے کم لاہور میں ملاقات کا ٹائم دے دیں۔ اسلام آباد میں ملاقات کے لیے انہوں نے پھر 16 جنوری کا ٹائم دیا ہے۔ بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال ہوتے ہیں، اور خاص کر شرپسند عناصر یہ سوال ضرور اٹھاتے ہیں، ڈیفرنٹ گروپوں میں نے سنے ہیں کہ ایڈوائزری کور کمیٹی کی اب تک کی کارکردگی کیا ہے۔ تو کارکردگی ایڈوائزری کور کمیٹی کی یہ ہے کہ جو حل ان متاثرین کے حقوق کی واپسی کے لیے ہم نے تیار کیا ہے، اس حل پر ڈیفینیٹلی عمل پیرا سیف الرحمان صاحب نے ہونا ہے۔ اگر وہ آمادہ ہوتے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ لوگوں کے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ اگر وہ آمادہ نہیں ہوتے اس حل پر، تو پھر آپ وہیں کھڑے ہوں گے جہاں پہلے سے کھڑے ہیں۔ ایڈوائزری کور کمیٹی نے دن رات کی ارکریزی کے بعد، باہمی مشاورت کے بعد ممبرز سے بڑا مربوط قسم کا ایک حل نکالا ہوا ہے۔ اب تک سیف الرحمان صاحب ڈیمانڈ کرتے رہے تھے اس کمیٹی گروپ میں، کہ جس میں راجہ صاحب بھی موجود ہیں، 5 ممبر ہم ٹوٹل ہیں جن کا نام میں ابھی، تو سیف الرحمان صاحب اور راجہ صاحب یہی ڈیمانڈ کرتے رہے تھے کہ آپ اپنا حل ڈسکس کریں۔ ان کی خواہش پر وہ حل انہیں بتا بھی دیا گیا، اس پر ڈسکشن بھی ہوا ان کے ساتھ، لیکن اس کے باوجود ملاقات کا وقت نہیں مل سکا۔ بہرحال اب انہوں نے 16 جنوری کا ٹائم دیا ہوا ہے، تو یہ ملاقات ہو جائے، اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ایڈوائزری کور کمیٹی اپنا کلیئر سٹانس، اپنا کلیئر اوپینین آپ سب کے سامنے رکھے گی۔ باقی آپ لوگوں نے معاملات بھی دیکھے ہوں گے کہ ایڈوائزری کور کمیٹی کے 2 ممبرز ایڈوائزری کور کمیٹی سے ریزائن کر گئے ہیں۔ اس کی وجوہات بھی آپ کے سامنے ہیں، ان کے حلف نامے بھی آپ کے سامنے ہیں، آپ سب نے پڑھ رکھے ہیں کہ ہم اپنے ذاتی مفاد کو پس پشت ڈالیں گے اور متاثرین کے حقوق کی واپسی کو ترجیح دیں گے۔ لیکن ہوا اس کے برعکس،
انسان ہے، میں کسی سے اس سلسلے میں خفا نہیں ہوتا ہوں، ہر انسان آزاد پیدا ہوا ہے، آزاد ہے، لیکن حلف کی پاسداری لازمی ہوتی ہے۔ ان لوگوں نے حلف کی پاسداری نہیں کی، انہوں نے راجہ صاحب کی کمپنی کو جوائن بھی کیا، اور راجہ صاحب اور ان کی کمپنی کی پروموشنز کے لیے بھی ایکٹیو رہے۔ یہ حلف کی صریحاً خلاف ورزی تھی، کیونکہ ڈیفینیٹلی کمپنی کو جوائن انسان ذاتی فائدے کے لیے کرتا ہے۔ یوں تو بے شمار کمپنیز ہیں، کسی کو بھی جوائن کر سکتے تھے، راجہ صاحب کی ہی کیوں؟ کیونکہ راجہ صاحب تو بی فار یو سے ریلیٹڈ ہیں، اور اب تک راجہ صاحب بی فار یو کے متاثرین کے لیے آواز بھی اٹھاتے رہے ہیں پچھلے 1.5 سال سے۔ لیکن بہرحال اب انہوں نے اپنی کمپنی جو بنائی ہے تو وہ اپنے لیے بنائی ہے، وہ متاثرین کے لیے نہیں بنائی ہے۔ اس کا انہوں نے اظہار ہم سے کمیٹی روم میں کر دیا تھا کہ یہ کمپنی متاثرین کی لائبلٹی اتارنے کے لیے نہیں بنائی گئی ہے، یہ میری ذاتی معاملات ہیں۔ میں نے 2 سال سے نیٹ ورکنگ نہیں کی ہے، تو کیونکہ وہ بنیادی طور پر ایک نیٹ ورکر ہیں، نیٹ ورکنگ ان کی روزی روٹی ہے، اور 2 سال سے انہوں نے وہ نہیں کی، تو ڈیفینیٹلی میرا خیال ہے ان کے حساب سے کروڑوں کا یہ نقصان ہوا ہوگا۔ انہوں نے اپنی کمپنی بنا لی، ان کی ذاتی کمپنی کی تشہیر، ان کی ذاتی کمپنی کی پبلسٹی اور پروموشنز ایڈوائزری کور کمیٹی کے ممبرز کو نہیں کرنی چاہیے تھی، کیونکہ یہ حلف کی خلاف ورزی ہے، اور یہ ذاتی کمپنی کی پروموشن بھی ڈیفینیٹلی اپنے ذاتی مفاد کے لیے ہی انسان کرتا ہے نا۔ تو وہ ایڈوائزری کمیٹی کا اگر ممبر ہو اور وہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے راجہ صاحب یا کسی کی بھی کمپنی کی پروموشن کرتا ہے تو یہ حلف کی صریحاً خلاف ورزی ہے۔ لیکن اس بات پر ان سے کسی قسم کا اختلاف نہیں ہے، اور نہ میں نے اختلاف کا اظہار کیا ہے، یہ ان کا ذاتی حق ہے، اور حلف ان کے لیے کتنا قیمتی تھا اس پر بھی میں کوئی کمنٹ نہیں کرنا چاہوں گا۔ انشاءاللہ تعالی ایک ملاقات سیف الرحمن صاحب سے، اگرچہ کہ ان کی طرف سے اور کوئی تعویل نہ پیش کی جائے، اور 16 تاریخ کو ہو جائے ملاقات، اس کے بعد جو بھی سچویشن بنے گی اس کے مطابق انشاءاللہ تعالی بالکل کلیئر کٹ اور حقائق پر مبنی اور سچائی پر مبنی پوری دیانتداری کے ساتھ آپ سب کے سامنے بہت کچھ گوش گزار کروں گا انشاءاللہ تعالی۔